طرح کی تصویریں گھاٹی سے پہلی بار دیکھنے کو مل رہی ہیں یہاں پر میں، لیکن اس بار کشمیر کے لوگوں کو میرا سلام ہے جنہوں نے اتری کشمیر کے بارامولہ پارلیمنٹری کانسٹیچوئنسی پر 5ویں چرن میں جم کر متدان ہو رہا ہے۔ داد دینا چاہوں گی کشمیر کے لوگوں کو جو باہر نکلے۔ یہاں پہ لڑکوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہم لڑکیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے رومز میں گھس کے ہمارے ساتھ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، ہم لوگ بالکل بھی سیکیور نہیں ہیں یہاں۔ ویسٹ سری نگر has recorded the highest voter turnout in 3 decades۔ انڈیا کس طرح جو ہے وہ کشمیر کو نارملائز کرنے جا رہا ہے؟ میں چاہتی ہوں کہ آپ حالات کو ڈسکرائب کریں۔ آپ اس وقت آن گراؤنڈ سچویشن پہ موجود ہیں جہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں کوئی بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہاں جنسی زیادتی ہو رہی ہے، تشدد ہو رہا ہے۔ ذرا بتائیں کہ وہاں کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ؟ بتا رہے ہیں کہ امن ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو اٹریکٹ کر رہے ہیں۔ جو پاکستان پچھلے 75-76 سال سے کہہ رہا ہے کہ یہ کانفلکٹ زون ہے، اس کا وہ جو مائنڈ سیٹ ہے انڈیا وہ چینج کرنے جا رہا ہے۔ تو وہ ہمیں بتا رہے ہیں، وہ ہمیں اس چیز سے آگاہ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ جتنی جلدی ہو سکتا ہے یہاں سے نکلیں، کیونکہ ان کا اس وقت ایک ہی مدعا ہے، جو بھی ان کی انٹرنل پولیٹکس ہے میں اس میں نہیں جانا چاہوں گا، ان کا اس وقت یہی مدعا ہے کہ جتنے بھی کو انڈیا میسج دے رہا ہے کہ سچویشن نارملائز ہے، کیونکہ ان کی مینٹالٹی ہی ایسی ہے، اور وہ ابھی ہمیں نکال رہے ہیں، لیکن نکال بہت زیادہ وائلنس سے رہے ہیں۔ کل ہاسٹلز کے اوپر اٹیک ہوا ہے۔ دنیا انڈیا اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے۔ دوستوں، لوک سبھا چناو 2024 کے 5ویں چرن میں سوموار کو کل 49 سیٹ پر ووٹنگ ہو رہی ہے۔ اس میں امیٹھی، رائے بریلی، لکھنؤ جیسی کئی ہائی پروفائل سیٹ ہیں، لیکن ایک اور سیٹ ہے کشمیر کی بارامولہ جو اس چناو میں بے حد خاص ہے۔ اس سیٹ میں جموں کشمیر کے پورو مکھیہ منتری عمر عبداللہ میدان میں ہے۔ پی ڈی پی کی اور سے ریاض احمد میر چناو لڑ رہے ہیں۔ اس سیٹ کی آج اس لیے چرچا ہو رہی ہے کیونکہ یہاں پر شاندار ووٹنگ ہو رہی ہے۔ ایک اچھا ہو رہی ہے کیونکہ آج اس سیٹ پر شاندار ووٹنگ ہوئی۔ شام 5 کے آنکڑوں کے مطابق یہاں پر 55% کے قریب ووٹنگ ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے 2019 کے چناو میں یہاں کیول 34% ووٹ پڑے تھے، یعنی 2019 کے مقابلے 2024 میں قریب 20 سے 20 ووٹنگ بڑھ گئی۔ سمبھاونا جتائی جا رہی ہے کہ متدان ختم ہونے کے ساتھ اس سیٹ پر ووٹنگ پرتیشت 50 کو پار کر جائے گا۔ اب پاکستانی میڈیا کشمیر میں ریکارڈ توڑ ووٹنگ دیکھ سکتے ہیں۔ انڈیا کس طرح جو ہے وہ کشمیر کو نارملائز کرنے جا رہا ہے؟ کچھ عرصہ پہلے ہمیں پتہ چلا تھا کہ G20 ٹورزم ایک کانفرنس ہوئی، میٹنگ ہوئی سری نگر میں، جس میں کچھ ملکوں نے بائیکاٹ کیا، لیکن وہ ایک امپورٹنٹ ایونٹ انہوں نے کیا۔ پھر ابھی جو ہے انڈیا جو ہے مس ورلڈ بیوٹی کنٹیسٹ کروانے جا رہا ہے کشمیر کے اندر۔ کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ نارملائز کر رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ امن ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو اٹریکٹ کر رہے ہیں۔ جو پاکستان پچھلے 75-76 سال سے کہہ رہا ہے کہ یہ کانفلکٹ زون ہے، اس کا وہ جو مائنڈ سیٹ ہے انڈیا وہ چینج کرنے جا رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو مس ورلڈ کا جو بیوٹی کنٹیسٹ ہے، اگر کشمیر میں یہ ہوتا ہے تو اس سے کیا انڈیا کو مل سکتا ہے؟ کیا واقعی انڈیا ول بی ایبل انف ٹو چینج دا امیج آف کشمیر، یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ جیسے کہ سپریم کورٹ کے اندر کیس چلا ہوا ہے، ان کے پاس ابھی پراپر رائٹس نہیں ہیں، یونین ٹیریٹری ہے، بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں، تو وہ ضرور کوئی نہ کوئی امپیکٹ رکھیں گی اور دنیا اس لینس سے بھی دیکھے گی اس کو۔ واٹ ڈو یو میک آف دیٹ سر؟ دیکھیں جی، ایک تو اس کا یہ پہلو ہے جو آپ نے بیان کیا، ڈیفینیٹلی اس میں پبلسٹی کا مسئلہ بھی ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پیجنٹ جو ہے انٹرنیشنل بیوٹی کا، اس کو کیا آپ نے کیا کہا ہے، کنٹیسٹ جو ہے، یہ جو ہے یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے جو پریس کو اٹریکٹ کرتا ہے بڑے پیمانے پہ۔ تو اس لیے اس کی لوکیشن ضروری ہوتی ہے کہ جس جگہ پہ یہ ہو رہا ہے وہاں پہ جو ہے وہ اس جگہ کی اہمیت کو اگر آپ نے اجاگر کرنا ہے، یا کسی شہر کو، کسی اسٹیٹ کو انٹرنیشنل میپ پہ لانا ہے، تو اس کے لیے اس طرح کے ایونٹ بڑی امپارٹنٹ رکھتے ہیں، چونکہ یہاں سینکڑوں کی تعداد میں فارن جو آپ کے رپورٹرز ہوتے ہیں، فوٹوگرافرز ہوتے ہیں، خصوصاً وہ آتے ہیں، اور پھر اس حوالے سے ظاہر ہے وہ صرف ان لوگوں پہ
نہیں فوکس کرتے جو اس کنٹیسٹ کا حصہ ہیں، یا وہ لڑکیاں جو بیوٹی پیجنٹ میں آ رہی ہیں، بلکہ وہ ارد گرد کا ماحول، وہاں کی لوکیشن کیا ہے، وہاں پہ کلچرل سیٹنگ کیا ہے، اس شہر کی کیا اہمیت ہے، ایکٹیویٹیز کیا ہیں. تو اس کو دو طریقوں سے دیکھا جاتا ہے نا، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. ایک تو اس کو کریٹیکل پوائنٹ آف ویو سے کہ جناب یہ کر کے تو دنیا کو انڈیا میسج دے رہا ہے کہ سچویشن نارملائز ہے جموں کشمیر کے اندر، اور یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے، چونکہ ہم نے 370-35 ریموو کیا اور اس کے بعد ہم نے بہت ساری چیزوں پہ قابو پایا. ایک تو یہ نقطہ نظر ہے. دوسرا آپ کو اس نقطہ نظر سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی اپارچونیٹی ہے جو انڈیا کے درجنوں شہروں میں ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے کشمیر میں کیا. تو اس کو ذرا آپ ریورس کر کے بھی دیکھیں نا، تو اس کا پھر اگر کریٹیکلی اس طریقے سے نہیں تو اس طریقے سے بھی آتا ہے نا کہ انہوں نے ایک خاص قسم کی پریویلیج یا ایک خاص قسم کی اپارچونیٹی جو ہے وہ سری نگر کو، اگر میں کریکٹ ہوں سری نگر شہر میں ہی ہو رہا ہے، تو اس کو دے دی. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. یعنی میں اس نقطہ نظر سے بھی دیکھنے کی دعوت دوں گا لوگوں کو. تو اس کے ساتھ جو بینیفٹ جڑے ہوتے ہیں یہ کرنے کے، پہلی بات یہ ہے کہ یہ باقاعدہ کسی ملک کے اندر جب آپ اس طرح کرتے ہیں تو وہ شہروں کے اندر بھی آپس میں کمپٹیشن ہوتا ہے، اور شہر کہتے ہیں جی ہر شہر کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ جو ایونٹ ہے ہمارے ہاں ہو، تاکہ اس کے جو نیٹ بینیفٹ ہیں سیاست سے ہٹ کے، مثلا اس پہ جو آپ کی اکانومی پہ اثر پڑتا ہے سب سے بڑا اثر، کیونکہ اس کے ساتھ پھر کہیں تماشبین، کہیں ٹورسٹ، اس طرح کے لوگ بھی آتے ہیں، اور بعد میں ظاہر ہے اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے کہ یہ کوئی خوبصورت شہر ہے جس میں اتنی فیسیلیٹیز ہیں کہ اس طرح کا کانٹیکسٹ جو ہے اس کو اکوموڈیٹ کر سکتا ہے. پھر اس حساب سے وہ ایک انٹرنیشنل بزنس اور انویسٹمنٹ میپ پہ بھی آتا ہے وہ ملک. تو اگر اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ ظاہر ہے ایک بہت بڑی اپارچونیٹی ہے سٹی آف سری نگر کو، ڈسپائٹ یا انسپائٹ دی فیکٹ کہ ان کی جو اس وقت ایک پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل سچویشن ہے، وہ ایک ان کے اپنے ہی کورٹ آف لا میں جو ہے وہ زیر سماعت ہے، اور جس پہ تبصرہ کرنے کا فائدہ اس لیے کوئی نہیں کہ 1-2 دن کی بات ہے. ایز وی اسپیک کل انہوں نے گورنمنٹ آف جو انڈیا ہے اس کو ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے کہ وہ اپنا موقف پیش کریں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، فیوچر کا ان کے پاس روڈ میپ کیا ہے.